دیکھ نہیں سکتے. کاغذ لے لیں, اگر کاغذ ڈسکنٹینیو ہوگی ساری بحث, ساری بحث کا وہ مزہ خراب ہو گیا. یہ نوٹ لے لیتے تو کیا بہتر نہیں تھا؟ اچھا آگے خود بخود آپ کو معلوم ہو جائے گی. اچھا ہم بات پلیز. اچھا اچھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک آپ کو صاف وحی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بارے میں ارشاد نہیں ہوتا تھا, اہل کتاب کی پیروی کرتے تھے. اور مرزا صاحب نے بھی جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ وحی کے ساتھ بتا نہیں دیا کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں جن کا لوگ انتظار کر رہے ہیں, آپ نے مسلمانوں کی پیروی کی جو آپ کے اعتقاد ہے. اس میں اس سے آپ استدلال کر کے کوئی ہم پہ جو حجت نہیں لا سکتے. آپ آگے فرمائیں. یہاں سے دو باتیں واضح ہوئی ہیں جی فرماؤ. مرزا صاحب کے بات. جی فرماؤ. پہلی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا عقیدہ پوری امت کا عقیدہ تھا, اس لیے کہ مرزا صاحب اسی کو فالو کرتے رہے. میں اس کا بھی دوسری بات ہے کہ براہین احمدیہ مرزا صاحب نے جو لکھا ہے وہ اللہ سے وحی پا کر لکھا ہے, تو اس میں پھر پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی آپ عقیدہ بدل دو, یہ ناممکن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب ہے یہ آپ اللہ تعالیٰ پر الزام ہوئے مرزا صاحب. اس کا مطلب ہے کہ آپ وہی بات کر رہے ہیں جو خدا تعالیٰ نے دوسرے پارے میں کہا ہے سیقول. آپ تو براہین احمدیہ کی بات کریں نا جی. براہین احمدیہ میں جو لکھی ہے کتاب مرزا صاحب نے اللہ کی طرف سے حکم پا کر لکھی ہے. ٹھیک ہے. اب براہین احمدیہ میں ایک چیز لکھی جا چکی ہے, اس کا پھر اللہ تعالیٰ کیسے الٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری سمجھ سے. اور آپ نے جو دوسری بات کی نا نہیں بات کر دیں, آپ نوٹ لکھ دیں, نوٹ لکھ دیں. باقی آپ نے کہا ہے ہم آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہیں, کوئی لڑنا جھگڑنا نہیں, آپ نوٹ کر لیں. آپ نے جب یہ درمیان میں کوئی سوال ہے تو کر لیں, کوئی حرج نہیں. آپ نے جو ایک دوسری بات کہی ہے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے, آپ نے یہی فرمایا. جی جی 17 مہینے نہیں, ہاں 14 سال اور کتنے ماہ, 5 ماہ. اچھا 14 سال اور 5 جی اور 13 سال مکہ کے اور 1 سال مدینے کا, اور اس کے علاوہ 5 ماہ. اچھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف جی منہ کر کے. یہ نمازیں ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ ضرور ہوئی, کیوں نہیں ہوئی. اچھا ہو گئی. چلو یہ بات ہمیں آپ سے پوچھنی تھی, چلو معلوم ہو گیا, نمازیں ساری وہ ہو گئی. جی اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کی طرف ذرا تشریف لائیے آپ. میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے یہ ملہم اور معمور ہو کر کے لکھی ہے. یہ ان کی کتاب میرے پاس ہے, آئینہ کمالات اسلام, اس کے آخر میں اشتہار ہے. انہوں نے اس میں فرمایا ہے اور لکھا ہے, اشتہار دیا ہے, کتاب براہین احمدیہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے ملہم اور معمور ہو کر ٹھیک ہے. بغرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ملہم ہو کر کے لکھی ہے. تاریخ اس کے پیچھے ہے, پیج نمبر آخر میں لکھا ہوا ہے, یہ اشتہار ہے بقرہ. یہ لکھا ہے خاکسار مرزا غلام احمد اسقادیان, ضلع گرداسپور, ملک پنجاب. 20,000 اشتہار چھاپے گئے. تاریخ میں پوچھ رہا ہوں اس اشتہار کے نیچے کیا لکھی؟ اس کے کوئی تاریخ نہیں, اس اشتہار کے نیچے تاریخ نہیں ہے, لیکن یہ اشتہار کتاب بتا دیں. اس کتاب کے آخری اس میں لکھا ہوا ہے, کتاب کا نمبر لکھا ہے, آئینہ کمالات اسلام, تاریخ بتا دیجیے. جلد نمبر 5. روحانی خزائن. نہیں تاریخ سن نہیں آپ بتا رہے, جلد نمبر تو بتا رہے ہیں, سن نہیں بتا رہے. اچھا یہاں سے دیکھ کے بتا یہ آپ ہی کی کتاب ہے, آپ دیکھ لیجیے کہ کب کی ہے. مجھے دے دیجیے کتاب. دے دیں. آپ کی بات ختم ہو گئی. نہیں میری بات بھی ختم ہوئی. پوری اس سے اگلی بات, پلیز کریں. مرزا صاحب نے 52 سال تک یہ عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں, جی اور اسی پر ہی ڈٹے رہے. اور ایک جگہ نہیں, انہوں نے کئی کتابوں میں اس بات کا تذکرہ کیا. ٹھیک ہے. براہین احمدیہ میں خاص طور پر اس کو لکھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ عقیدہ بدل لیا اور پھر یہ لکھا کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہے. ٹھیک ہے. من سوء الادب ان یقال ان عیسی ما مات ان هو الا شرک عظیم. یہ الاستفتاء صفحہ نمبر 39 حقیقت الوحی کے ساتھ ملحق کتاب ہے. مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں, وہ شخص جو ہے وہ مشرک ہے. یہ عقیدہ مشرکانہ ہے. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بات کی اور خود ہی فرمایا کہ وہ جو بیت المقدس کی طرف آپ نے نمازیں پڑھی وہ ہو گئیں اور وہ نمازیں صحیح تھیں, اور بعد کی نمازیں بھی وہ صحیح چل رہی ہیں. لیکن مرزا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پکا مشرک ہو گیا ہوں کیونکہ میں 52 سال تک یہ عقیدہ رکھتا رہا. تو جو آدمی 52 سال پکا مشرک ہو گیا ہو, میری بات پوری نہیں ہوئی. جو شخص اپنے ہی قول کے مطابق 52 سال عقیدہ رکھے کہ میں جو پہلے عقیدہ رکھتا تھا وہ مشرکانہ عقیدہ ہے. من سوء الادب ان یقال ان عیسی ما مات ان هو الا شرک عظیم. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں لا ینال عہد الظالمین, ہم اپنے عہد نبوت کبھی بھی مشرکوں کو نہیں دیتے.
تو مشرک کو نبوت نہیں مل سکتی. نبوت اور شرک دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جو شخص مشرک ہو وہ نبی نہیں بن سکتا اور جو نبی ہو وہ مشرک نہیں ہو سکتا. اب مرزا صاحب کو مسیحیت کیسے مل گئی جبکہ وہ مشرک تھے 52 سالہ؟ اور میں یہ پوچھوں گا کہ وہ پھر تمام ان کے جو دعوے وہ سب خود بخود اس سے باطل ہو جاتے ہیں اگر آپ اس قول سے انحراف کرتے ہیں، جبکہ پوری امت کا آج تک اس پر اجماع ہے اور تمام علماء کا اس پر آج تک اس پر اجماع ہے. کوئی بھی اس سے انحراف نہیں کر سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، اور یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ حدیث کا عقیدہ ہے، اور یہ تمام اجماع اس پر منعقد ہے. اور تمام محدثین مجددین جتنے بھی آج تک گزرے ہیں سب کا یہی عقیدہ ہے اور سب صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں اور قرب قیامت تشریف لائیں گے اور تشریف لا کر کے دجال کو قتل کریں گے. جس طرح کہ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، خود مرزا صاحب نے اقرار کیا ہے. اگر آپ مرزا صاحب کے اس اقرار سے منحرف ہوتے ہیں تو آپ مرزا صاحب کو خود مشرک کہتے ہیں. ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ مرزا صاحب کو مشرک سمجھتے ہیں؟ اچھا، میں پہلے تو یہ بات بتاؤں نا آپ کا یہ اعتراض کہ مرزا صاحب نے پہلے ایسے کیوں لکھا بعد میں کیوں لکھا. ٹھیک، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کلیئر کیا ہے کہ مرزا صاحب نے جو بھی لکھا پہلے وہ عام مسلمانوں میں جو عقیدہ رائج تھا اس وقت اس کے مطابق کیا. میری جو بات کا جواب نہیں دیا. پلیز میری بات ہونے دیں. آپ کی بات میں بالکل بات نہیں کاٹی. ہمیں سے کوئی شخص نہیں. آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے پہلے جو عقیدہ رکھا وہ اور تھا، بعد میں اور رکھا. ٹھیک، میں نے اس کا جواب دیا کہ مرزا صاحب کو جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور قرآن بھی ان کو فوت شدہ ثابت کرتا ہے تو انہوں نے اپنا عقیدہ بدل لیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ان کو ایسے واضح طور پہ دیا گیا تھا اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے. اور عام مسلمانوں نے جو غلطی اس وقت آئی تھی وہ اس پہ مصر نہیں رہ سکتے تھے. ٹھیک، باقی آپ کا یہ اعتراض کرنا کہ یہ دونوں باتوں میں تضاد ہے تو یہ آپ اور یہ مرزا صاحب کے اس بات کو ہم کیسے مانیں. تو آپ کا یہی اعتراض جو ہے وہ یہودیوں کے اعتراض جیسا ہے. جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ بدلنے کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. دوسرے پارے میں پہلی آیت ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَنْ وَلَّاهُمْ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا کہ بعض بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو جس قبلہ پر یہ تھے اس کس چیز نے بدل دیا اور دوسرے قبلہ کی طرف ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پہلے کیا تھا وہ اتباع اہل کتاب کی وجہ سے کیا، موافقت اہل کتاب کی وجہ سے کیا. تو جو اعتراض آپ مرزا صاحب کے کرتے ہیں وہی اعتراض ایک یہودی آپ پہ کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرے یا ایک عیسائی کرے. آپ جو جواب دیں گے وہی میرا جواب ہے. اچھا، میں آپ کو ٹھیک ہے. ایک بات ہوگی نا، آپ نوٹ کر لیں پھر بات کریں. دوسری یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ وہ کتاب میں نے ملہم ہو کے لکھی ہے. ٹھیک ہے، ملہم ہو کے لکھی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری یہ ساری کتاب جو اس میں نے ایک بات لکھی ہے یہ الہام کر کے لکھی ہے. مراد ان کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی تائید میں یہ کتاب لکھنے کا ارشاد فرمایا اور اس کی تائید سے میں لکھ رہا ہوں. لیکن بعض اوقات اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے، اچھی طرح حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ نے ایک کھجوروں والی جگہ دیکھی تو اور بتایا کہ میری یہ ہجرت کی جگہ ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو بتاتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ وہ ہجر کا علاقہ ہے جو مجھے دکھایا گیا تھا کھجوروں والا، لیکن اب مدینہ آ کے مجھے پتہ لگا کہ یہ تو اصل میں مدینہ ہے، کھجوروں والا علاقہ. تو اتحادی غلطی ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ جا کے عمرہ کرو، حج کرو. ٹھیک، صلح حدیبیہ جس کی وجہ سے ہوئی، اور آپ وہی کی بنا پر وہاں گئے اور 1400 صحابہ لے کے گئے اور کفار نے جب روکا اور آپ رک گئے اور عمر آ کے کہتے لگے یا رسول اللہ آپ نے تو خود کہا تھا کہ مجھے وہی ہو رہی ہے کہ جا کے حج کرو، عمرہ کرو، اور میں آپ عمرہ کرنے نکلے اور ہمیں لیکن آپ کیا جھوٹے ہیں اور واپس جا رہے ہیں اور کفار کی شرائط مان رہے ہیں. لیکن آپ نوٹ کریں جو بھی کرنا ہے پلیز. میں نوٹ کر رہا ہوں. تو رسول اللہ کے